السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف کی خصوصی نشریات جو کہ الحمدللہ 20 رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے، اور آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 25 رمضان المبارک کی یہ شب جو کہ اب 26 رمضان المبارک میں تبدیل ہو چکی ہے افطار کے بعد سے، ہم ماشاءاللہ اس شب کو بھی اسی طرح سے اسی اہتمام کے ساتھ منا رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں اپنے خوبصورت اوقات کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے کہ یہی ذکر عین عبادت ہے. اور اب عالم آن لائن کی محفل ہے. اللہ کا بڑا کرم، مالک کی مہربانی کہ ہے پاکستان کے جید علماء کرام اس وقت عالم آن لائن کی اس محفل میں تشریف فرما ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور www.okadvi.com www.okadvispeeches.com ادھر جا کے آپ ان کے خطابات بیانات سن سکتے ہیں. تشریف فرما ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا میں دعا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں میں برکت فرمائے، آپ کے جذبے کو اور اجاگر فرمائے، اور آپ کی یہ خدمت سب کے لیے فائدہ مند ہو. بہت بہت شکریہ. آمین ثم آمین. شاہدرہ کالج لاہور شعبہ عربی کے سربراہ ہیں آپ، اور اتحاد تنظیمات مدارس میں شامل تمام مسالک کے نصاب تعلیم پر PhD کی ڈگری حاصل کی ہے. 2 درجن سے زائد دینی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ان کتابوں پر صدارتی ایوارڈ بھی آپ کو مل چکا ہے. جامعہ اشرفیہ کے سینئر استاد ہیں. لاہور سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ زاہد علی ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے آپ کی؟ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا احسان. تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام اور عالم آن لائن کی محفل کا ایک مستقل حصہ. آپ روزانہ افطار کے وقت ان کی دعا میں شریک ہوتے ہیں. ہمارے بہت پیارے ہیں، قابل احترام ہیں. منسلک دارالعلوم امجدیہ، محتمم جامعۃ الزہرا، خطیب جامع مسجد حبیبیہ، www.truecolorsofislam.com یہاں پر آپ ان کے خطبات بیانات سن سکتے ہیں. حضرت سید مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاجی گرام. جی الحمدللہ. تشریف فرما ہے بہت ہی قابل احترام، خصوصی طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. بہت ہی نرم اور میٹھے انداز میں یہ بھی گفتگو فرماتے ہیں. ڈپٹی سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین، سربراہ علم فاؤنڈیشن، مرکز تحقیقات اسلامی اور دانشکدہ، علامہ محمد امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی طبیعت اللہ ٹھیک؟ وبرکاتہ. الحمدللہ، شکر خدا. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کہ عالم آن لائن کی محفل جب شروع ہوئی رمضان المبارک میں اس کا حصہ تھے، اور پھر کچھ عرصے کے لیے واپس تشریف لے گئے، ایک مرتبہ پھر آئے ہیں. بہت پیارے ہیں ہمارے، بہت قابل احترام ہیں. مرکزی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان سمیع الحق گروپ، فاضل جامع اشرفیہ لاہور، نامور مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ چاند رات تک رہیں گے. اگر رہیں گے، پتہ نہیں، مجھے ان کا شیڈیول نہیں پتہ ہے، لیکن مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاجی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. اللہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. رہیں گے نا ہمارے ساتھ چاند رات؟ انشاءاللہ. تو آپ سب کی اجازت ہو ماشاءاللہ. آج تو علماء کی کیا خوبصورت محفل ہے، تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں. آج معمول سے کہیں زیادہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا کیونکہ یہ بہت ہی خاص وقت ہے. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں انٹرٹینمنٹ چینل پر یہ پرائم ٹائم بن چکا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کا یہ واحد انٹرٹینمنٹ چینل ہے جو 9:30 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک صرف اسلامی نشریات نشر کر رہا ہے. اور یہ کسی زمانے میں بھی یہ پرائم ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی ویورشپ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ دینی مسائل اور ان کے حل کے لیے موجود ہوتی ہے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ پروگرام دیر تک چلے گا. آپ لوگ سوالات بھیج سکتے ہیں، اسکائپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، ٹویٹر پر بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. عامر بھائی، بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب بلال صاحب فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک ماں کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. جی ٹھیک ہے. چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی موجود ہے، رشتے آ بھی رہے ہیں، اور اس کی عمر بھی ہو گئی ہے شادی کی، لیکن ماں صرف اس رٹ کی وجہ سے شادی نہیں کر رہی کہ جب تک بڑی بیٹی کے رشتہ نہیں ہوگا، جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، تب تک چھوٹی بیٹی کی نہیں کرنی. تو اس میں ہماری شریعت اور اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ رشتہ آپ نے تو نہیں بھیجا کہیں؟ نہیں میں نے نہیں بھیجا. اچھا میں سمجھا شاید. اچھا جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہم سوال کر لیتے ہیں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन। जी मैं सैयदा आयशा बात कर रही हूँ कराची से। सैयदा आयशा, क्या खूबसूरत नाम है माशाअल्लाह। सैयदा आयशा जी फरमाइए। जी मुझे ये सवाल पूछना था कि कुछ अर्सा पहले मेरा बेटा बीमार हुआ था जी तो हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो किसी ने हेल्प के नाम पर पैसे दिए थे कुछ हाँ हाँ 3 से 3,500 पैसे, जी। और उस वक्त नहीं बताया था कि ये क्या है ना। तो कुछ अरसे के बाद यानी 1 साल गुजर चुका है, तो उन्होंने कहा कि भाई बाद में पता चला कि ये ज़कात के पैसे हैं। ओहो हम तो सदात हैं, हम पे तो ज़कात लगती नहीं है। सही। तो जब उनसे मैंने पूछा कि आपने ज़कात के पैसे दिए थे तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो क्या वो ज़कात यानी मैं उनको वापस कर दूं पैसे? अच्छा अब आपके पास इस्तिताअत है कि आप वापस कर सकती हैं? इस्तिताअत तो खैर नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म इंशाल्लाह करने की अच्छा कोशिश ठीक है जरूर ठीक है करूंगी। बिल्कुल सही है। सही है मेरी बहन, ये उलमा किराम के सामने सवाल रखेंगे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब आमिर भाई बात कर रहे हैं? जी भैया सवाल कीजिए। आमिर भाई मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, हसन अली। जनाब जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मोहब्बत और जनाब मोहब्बत। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सवाल बताइए। मेरा दुआ एक सवाल पूछना था कि आजकल दुआ मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, जी। यहाँ तक कुरान में मौजूद है। जी हाँ। लेकिन जब दुआ मांगते कुछ उलमा ये आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल मिज़ान ये लगा देते हैं। जी हाँ। क्या ये सही है कि नहीं? ये मुझे मैं चाहता हूँ ये मुजफ्फर शाह साहब मेरे आइडियल है, इनसे मैं पूछूं। अच्छा जी, मुजफ्फर शाह साहब ही के लिए अब ये खास हो गया है सवाल और इन्हीं से हम पूछ लेंगे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन फरमाइए। अच्छा मैं सादिया कराची से बात कर रही हूँ जी जी सादिया। और बड़ी खुशी है मुझे कि मैं आज इस मौजूद महफिल में मुझे बात करने का मौका मिला। जी बस सवाल कीजिए आप। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे नमाज के आखिर में जी। दरमियान में कुछ आपका मिस हो जाए कि सजदा साहब करना है, लेकिन अच्छा उसके जी। बाद आखिर में सजदा साहब भी मतलब भूल जाए करना, तो उसका क्या हुक्म होगा कि नमाज दोबारा दोहरानी होगी हमको? सही बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम ये आखिरी सवाल से अल्लामा साहब आगाज करते हैं कि अगर सजदे साहब हम भूल जाएं तो क्या नमाज दोहराना होगी? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे लिए शरीयत ने आसानियाँ की हैं क्योंकि इंसान ख़ता और निस्यान से मुरक्कब है। जी। भूल चूक हो जाती है, कभी ख़यालात का गलबा कभी और, हालांकि नमाज हुजूर क़ल्ब से पढ़नी चाहिए। यकीनन दिल उसमें पूरी तरह हाजिर और दिलचस्पी होनी चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए। लेकिन वसवसे आते हैं और शैतान की कोशिश होती है कि वो हमारी इबादतों में खुशू और खुजू ना रहने दे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है तो वाजिब का अगर तर्क हो जाए तो सजदाए सहव किया जाता है। अगर सजदाए सहव भूल गया, दोनों सलाम फेर दिए और कोई ऐसा काम नहीं किया जो बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि नमाज को ख़राब करने वाला, तो फिर भी हो सकता है। सही। यानी दोनों सलाम फेर दिए फिर भी, और अगर उसके बाद कोई ऐसा काम कर लिया है तो उसमें चूंकि वाजिब रह गया है तो नमाज दोहरानी चाहिए। ठीक है। अमीन शेदी साहब, कोई बच्ची है वो घर में छोटी है, एक बड़ी है। अब माँ बाप जिद हैं कि छोटी का को रिश्ता आ चुका है, लेकिन नहीं पहले बड़ी की शादी होगी तो फिर छोटी की शादी होगी उसके बाद। ये रवैया दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस मसले का ताल्लुक शरीयत से नहीं है, आपके माशरे से है, आपके कल्चर से है। सही। शरीयत ने बच्ची के बालिग होने के फ़ौरन बाद उसकी शादी का हुक्म दिया है। हत्ता यहाँ तक ताकीद है कि वालिदैन को चाहिए कि एहतमाम करें कि बच्ची हालत मखसूसा अपने घर में न देखे। इस हद तक भी ताकीद है। इस वाले से वालिदैन का फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर किसी बेटी का रिश्ता आता है तो वो फौरी तौर पर उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दें। दूसरे के लिए रिश्ता भेजने वाला भी अल्लाह की ज़ात है और वो इंशाअल्लाह ताला भेजेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह के रवैयों की वजह से ख़ुद माशरे के अंदर एक इन्हतात पैदा होता है और उसके नतीजे में फिर जो बड़ी बहनें हैं उनके साथ छोटी बहनें भी बाल सफ़ेद करके घर ही बैठ जाती हैं और एक
عرصہ گزر جاتا ہے خاندان آباد نہیں ہو پاتے. صحیح. لہٰذا اس طرح کے رویوں کو جس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور فوری طور پر اگر اللہ نے کوئی رشتہ بھیجا ہے تو قبول کر لینا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مظفر شاہ صاحب, 2 سوالات آپ کی طرف آئیں گے. ایک تو آپ سے پوچھا ہی گیا ہے, دوسرا چونکہ آپ سید ہیں تو سید ہونے کی وجہ سے یہ جواب بھی آپ ہی دیں گے کہ جو بہن سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا کہ اب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سید ہیں, یعنی وہ زکوٰۃ ان کو جو دی گئی ہے, وہ جو پیسے دیے گئے تھے وہ زکوٰۃ کے تھے, اب وہ چاہتی ہیں میں واپس کر دوں کسی طرح سے. ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا ایک آپ سے ہی پوچھا گیا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے فقہا نے غیر سید کے لیے یہ تو حکم لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر آپ کی نیت شرط ہے. جی. اور زکوٰۃ جب اپنے مصارف زکوٰۃ پر آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کی نیت شرط ہے. بعد میں پھر اگر وہ بندہ یہ سمجھتا ہے اور گلٹی فیل کرتا ہے کہ یار بندہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے تو آپ اس کو تحفہ, جیب خرچی, بچوں کے لیے کپڑے لے لینا, راشن لے لینا, کسی بھی احسن طریقے کے الفاظ سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں جبکہ نیت دینے والے کی زکوٰۃ کی ہو. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہن نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ سیدہ ہیں اور دینے والے شخص نے جناب جو ہے کہ وہ نیت زکوٰۃ کر کے دے دی, ان کو پھر شک لاحق ہوا, انہوں نے پوچھا, تو دینے والا تو گناہگار ہے. دینے والا گناہگار, جی بالکل گناہگار ہے اور اس کو اس کی توبہ کرنی پڑے گی اور اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ وہ اس کا مصرف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شریعت مطہرہ کی جو پابندی, جو حدود تھی وہ پامال ہو رہی ہے. اس بنا پر یہ گناہ ضرور ہے. اور وہ سیدہ نے جب لیا اور ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے تو یہ گناہگار نہیں ہے اور نہ شرعاً اس کے مکلف ہے کہ یہ ان کو لوٹائے. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ وہ جو ہے وہ اپنی دوبارہ ادا کریں گے. لیکن اگر یہ لوٹا دیتی ہیں تو اچھی بات ہے, جس طرح کہ آپ نے اس کی تفصیل پوچھی ہے. جی. لیکن دینے والا شخص کیونکہ ایک گناہ اس پر یہ ہے کہ اس نے علم کیوں نہیں حاصل کیا کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہم نے گزشتہ سحری میں بھی اس پر گفتگو کی ہے. تو لہٰذا صرف مال آنا, جس طرح مال کمانے کے تمام قواعد و شواہد ہم جانتے ہیں, تو اسی طرح جو احکام اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں عبادت کے حوالے سے, اس کی بنیادی احکام ہم کیوں نہیں سمجھتے. حاجی کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کس چیز کا نام حج ہے, کس سے حج فاسد ہوتا ہے. مالدار کو یہ چاہیے کہ یہ سمجھے کتنے مال پر نصاب قائم ہوتا ہے اور اس نصاب کی زکوٰۃ کس طرح دی جاتی. نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب طہارت کے مسائل, بنیادی طور پر جو موٹے موٹے مسائل ہیں, ضروری مسائل, وہ کیا ہیں, اور نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, مفسدات کیا ہیں, یہ موٹی موٹی باتیں جاننا سب پر ضروری ہے. اس کے لیے عالم اور غیر عالم کی قید لگانے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو بھی چھوڑتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر خود ایک گناہ کا درجہ ہے کہ جناب بندہ اپنی زندگی بہرا روی کی طرف اتار رہا ہے. لہٰذا وہ توبہ کریں اور اپنی زکوٰۃ کو دوبارہ کسی صحیح مصرف میں ادا کریں. اچھا. اور ربنا آتنا فی الدنیا, ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو قرآنی آیات سے استشہاد کیا جاتا ہے جن دعاؤں کا وہ احسن ہے, لیکن اس کے اول اور اس کے آخر میں لاحقہ سابقہ لگانا یہ ہمارے فقہا نے مستحب بھی لکھا ہے. جس طرح ربنا آتنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آخر میں آپ الفاظ بڑھا رہے ہیں, تو شروع میں تو بھی آپ اللہم کہہ رہے ہیں نا, اللہم ربنا آتنا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے فقہا نے, شامی نے یہی لکھا ہے, عالمگیری کے اندر بھی ہمارے فقہا نے یہی چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہیں, اس کے متن کو پورا ذکر کر دینے کے بعد اس کے آخر میں وہ جائز مرادیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے طلب کی جاتی ہیں, جو دعا کے شرائط اور تقاضے کے تحت آتی ہیں, اس کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو اس کو مستحسن لکھا گیا ہے. صحیح. اچھا عبدالرؤف فاروقی صاحب, ادھر ہی ایک سوال نکلتا ہے, میں ایک اس میں ایڈ کر دیتا ہوں نا, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. یہ ان کے جواب سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. یہ درود کا جو حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, پوری آیت نہیں پڑھوں گا, درود ظاہر سب کو پڑھنا ہی ہوگا, تو یہ مجھے بتلا دیجئے کہ یہاں پر جب درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ سلام بھی ہے. اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو, اور درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کچھ اضافہ ہو جائے تو کیا وبارک وسلم لگا لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں اضافہ کرنا چاہوں گا حضرت مفتی صاحب کی بات پہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران جب یہ دعا پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو اس پر خود اضافہ فرمایا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یعنی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کے درمیان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں جب دعا پڑھتے تھے تو یہ اضافہ خود ارشاد فرمایا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہٰذا قرآنی دعاؤں پر دعا کا اضافہ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ استحباب. صرف اتنا ربنا جی صرف اتنا کر لیجئے
کہ قرآنی الفاظ نہیں بدلے جائیں گے؟ بس یہ قرآنی الفاظ تو دیکھیں جی. اچھا ایسا نماز میں بھی ہے نا ربنا ولک الحمد کے بعد بھی اگر وہ اضافے پہ تو رسول اللہ نے بہت قرآنی خوش ہوئے تھے. الفاظ تو ایسے ہیں جی کہ ان میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. قرآن متعین ہے جی, یعنی سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا, اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی. اور جب مقصود قرآن کی تلاوت نہ ہو جہاں قرآن کلمات ہو تو اگر صیغہ واحد متکلم کا ہے اور مراد آپ کی دعا ہی کرنے کی تو اس میں آپ جمع متکلم کا صیغہ لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق دعاؤں کا ہے نا جی, تو اس میں جو اضافہ ہے میں نے حدیث سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے طواف کے دوران اضافہ فرمایا کرتے تھے, لہٰذا اس میں کسی قسم کی. ایک اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا. حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا, فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنا بھول گیا ہے ایک آدمی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے, فرض چھوٹ جائے تو نماز فوراً باطل ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. البتہ یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ سجدہ صاحب عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکا, سجدہ صاحب نہیں کر سکا تو سلام پھیرنے کے قریب پہنچ گیا ہے تب بھی وہ سجدہ صاحب کر لے گا. لیکن فقہ حنفی میں یہ صراحت موجود ہے اور میرے خیال مفتی صاحب اس کی تائید فرمائیں گے کہ اگر ایک آدمی سجدہ صاحب کرنا ہی بھول گیا ہے, اسے معلوم تھا کہ میں نے سجدہ صاحب کرنا ہے لیکن سجدہ صاحب کرنا بھول گیا اور نماز سے فارغ ہو گیا تو اسے نماز لوٹانی نہیں پڑے گی. فقہ حنفی میں اس بات کی صراحت کی گئی, اللہ تعالیٰ اسے نماز قبول فرما لیں گے اور معاف فرما لیں گے. صرف سجدہ سہو ساقط ہوتا ہے عید کی نماز میں جس وقت مجمع کثیر ہو اور فتنے کا ڈر ہو اور امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا, اس وقت جو ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے, اس میں سجدہ صاحب کرنا ہی نہیں. مولانا جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ امام کے حکم میں ہے. امام کے پیچھے اگر مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی کا واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کا اعادہ نہیں, لیکن منفرد کے لیے قبلہ یہ ہے کہ وہ مکروہ دوبارہ کرے گا. وہ مسئلہ عید کے حوالے سے, وہ امام کے پیچھے کی بات نہیں تھی, وہ جو مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں وہ عید کے حوالے سے. عید کے دوران اگر امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور ایسی مثال کے تکبیرات واجب ہیں, ایک ہی تکبیر پر اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور لطیفہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ گھبرا گئے امام صاحب کے لوگ پکڑیں گے تو دوران نماز انہوں نے ہاتھ کھول کے کہا وہ صفوں میں بچے تھے ذرا ان کو ہٹائیے اور دوبارہ اللہ اکبر. تو ہم نے کہا اس کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عیدین کا نہیں, یعنی اجتماع بہت بڑا ہو. جی بالکل, خواہ کسی نماز میں بھی اجتماعی نماز اور منفرد کا مسئلہ بتایا ہے نا, اجتماع بہت بڑا, اکیلے کا مسئلہ بتایا نا, اکیلے کا مسئلہ. جہاں تک تعلق ہے درود شریف کا, جی دیکھیے درود ابراہیمی کا جہاں تک تعلق ہے وہ متعین ہے نماز کے لیے, صحیح, اور نماز کے علاوہ تو درود کے کئی صیغے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمائے, اور ان میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. تو صلاۃ پر سلام کا اضافہ یہ بہت مستحسن ہے, اور درود ابراہیمی کا جو متعین معاملہ ہے اس کا تعلق صرف نماز سے ہے. نماز کے علاوہ جب بھی کبھی درود آدمی پڑھے تو اسے بہت بہتر رہے گا کہ وہ سلام کے ساتھ صلات کے ساتھ سلام کا بھی اضافہ. ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, جو درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس درود کے لیے کیا کہیں گے؟ جی میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے کہیں یہ سنا ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے سب لوگ نماز والا درود پڑھیں. حکم اس کا یہ ہے کہ درود چاہے منقول ہو یا غیر منقول, منقول سے مراد وہ ہے کہ جس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے بیان فرمایا یا جماعت صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا, یہ درود منقول ہے. لیکن اگر آپ کوئی عربی کلمات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات احسنہ اور عالیہ کی طرف غمازی کرتے ہیں وہ غیر منقول ہے, وہ بھی پڑھا جائے گا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اجر عطا فرمائے گا. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ درود منقول ہو یا غیر, لیکن زیادہ ثواب اس پر ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جاری ہوئے, یہ صحابہ کرام نے پڑھے. لیکن اگر آپ اردو کلمات بھی اگر آپ کہتے ہیں اور اردو کلمات میں آپ کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور ثنا اور حمد مقصود ہوتی ہے, یہ بھی درود کی شکل ہے, اس کی بھی فقہاء نے اجازت دی ہے اور اجر اس میں ہے جو درود ابراہیمی اور سلام کے بارے میں. بلکہ علامہ صاحب نے جو توجہ دلائی ہے نا جی, احادیث لاکھوں کی تعداد میں, اور ہر صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو لاکھوں کی تعداد میں تو
احادیث کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں سلو کے بعد تسلیہ نہیں ہے, سلمو کے بعد تسلیمہ جی ہاں, ہے. واہ 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 واہ. تو اس پر تو تاکید ہے, سلام بھیجو, سلام. اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس میں اضافہ وبارک وسلم ہو سکتا ہے. جی اللہم صلی وسلم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. امام بیضاوی نے یہاں پر تفسیر بیضاوی میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ یہ کہتے ہیں یسلم و تسلیمہ, یہ تو مفعول مطلق ہے کہ جناب آپ نے سلام پڑھنا ہے, لیکن سلام کا معنی صرف یہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں زبان سے سلام کہوں, بلکہ وہاں سلامتی مانگی جا رہی ہے امت سے کہ تم ہمیں پابند ہو اس بات کے کہ تمہاری زبان ہمارے مصطفیٰ کے لیے سلامتی بیان کرے گی, تمہاری آنکھیں ہمارے مصطفیٰ کے لیے سلامتی بیان کریں گی, تمہارے کان ہمارے مصطفیٰ کے لیے سلامتی بیان کریں گے, تمہاری تحریر, تمہاری قلم, تمہاری حرکت, تمہاری تقریر, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارے تمام حرکات و سکنات کا وعدہ کرو ہم سے وَيُسَلِّمُ تسلیما کہ ہمارے مصطفیٰ کے لیے سلامتی 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 بیان کریں. سبحان اللہ. یہاں تمام علماء اور تمام سلام مکاتب کے فکر بارے میں بھی متفق. آ گئی ہے نا بات, یہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے, صرف سواد لکھنا یا سلام کہنا, یہ ذرا اس پر بھی ہو جائے, یہ کوئی گنجائش. یہ بہت اچھی گفتگو, بالکل آپ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بلکہ دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صرف جیم لکھ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے, جل جلالہ. واہ 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 واہ. اچھا, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد پر صرف صاد لکھ دینا, اللہ اللہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جفا ہے. یہ جفا ہے, پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے. اور بخیل ہے وہ شخص جو اس طرح لکھے. اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پورا لکھنا چاہیے. اور بلکہ میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جو خطوط لکھتے ہوئے تحریر 786 لکھتے ہیں عدد, ہم کہتے ہیں کہ یہ عدد نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے تو اس سے جو برکات, وہ صرف اس لیے کہ کہیں کاغذ گر نہ جائے, اس کے نیچے بھی بہت سے نام ہوتے ہیں. اگر ہیں, اگر ہیں, اگر تحریر ایسی صرف احتیاط کی جاتی ہے, وہ اس میں یہ نہیں ہے, وہ بسم اللہ کے بدل کے طور پر نہیں, صرف کوشش. شہیدی صاحب کچھ فرما رہے. جی پھر آپ سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ ان کلمات کا فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, تو خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گی بات کہ ہم حتی الامکان جتنا زیادہ درود شریف سے, صلوات سے اور صلاۃ و تحیت سے نبی کریم کے اسم مبارک کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں گے, یہ ہمارے لیے, ہمارے عروج کے لیے, ہمارے کمال کے لیے یہ بہتر ہے. سبحان اللہ. جتنا ہمیں موقع ملتا ہے, ہمیں چونکہ صحابہ کرام کے اندر بھی, اہل البیت کے اندر بھی, سب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر جاری کرتے تھے تو اپنے اپنے انداز میں, جہاں پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے یا دعاؤں کے ورد کے ذریعے سے صلوات و سلام بھیجتے تھے, اپنی طرف سے بھی مختلف الفاظ میں بھیجتے رہے. تو اس لیے جس چیز سے نبی کریم کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کرنا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا مقصود ہو, وہ مستحسن ہے. لیکن بہترین کلام وہ ہے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہو. بالکل ٹھیک. اس کا سہارا زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے. اس میں ایک جملے کا میں اضافہ کروں گا, میں نے حدیث پڑھی ہے, غالباً بخاری شریف میں پڑھی ہے, جو مجھے یاد آتا ہے, لا تصلوا علی صلاۃ البتراء, مجھ پر دمبریدہ سلام. یہ بخاری میں نہیں, دار قطنی میں ہے. ہاں میں نے کہیں پر پڑھی, دار قطنی یاد نہیں ہے. تو وہاں پر پڑھی, جب پوچھا گیا یہ صلاۃ البتراء کیا ہے, کہا دمبریدہ, وہ صلوات جس میں میری آل کو شریک نہ کیا جائے. تو اس لیے اس بات پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم میں, مثلا بھی ہم نے درود ابراہیمی کی بات کی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہم درود بیچتے ہیں تو ان کی آل کو شامل کرتے ہیں. تو نبی کریم کی آل کو کیوں ہم شامل نہ کریں, جب اس طرح کی حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ دمبریدہ صلوات نہ بھیجو بلکہ مکمل صلوات بھیجو. اور میرا خیال ہے کوئی آل سے دونوں کانسیپٹ پورے ہوتے ہیں. آل کا ایک معنی صحابہ کا بھی ہے, جی ہاں, میں بلا تشبیہ آل و فرعون, آل و ہارون, تو وہاں آل سے مراد ان کی اولاد مراد نہیں. ایک میں بات عرض کروں, میں کوئی وہ نہیں کر رہا, یعنی اصحاب اور قوم مراد ہے. تو آل کا جو شہیدی صاحب نے کہا بڑا مبارک جملہ ہے کہ آل میں شیخین بھی آ جاتے ہیں اور آل میں حضرت مولا مرتضیٰ بھی آ جاتے ہیں. تو آل میں جو ہے دونوں شریک ہو جاتے ہیں, پھر ایک درجے کے حوالے سے یہ جو ہے کہ تمام کے لیے کامل ہو جاتا ہے. بلکہ درود شریف کی ایک عبارت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منقول ہے اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمایا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ امہات المومنین
वबारक वसल्लम। ये तमाम इबारतें जो अहादीस में आई हैं उनसे एक पता चलता है कि पैगम्बर दो आलम ने अपनी पूरी उम्मत के लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए और अपने आल के लिए और असहाब के लिए ये दरूद शरीफ के लिए एक तरगीब दी है। और मैं जिस तरह अल्लामा शहीदी साहब ने फरमाया कि हुजूर सरवर दो आलम या सहाबा इकराम या आल रसूल तो मोहताज नहीं है, अल्लाह की तो रहमतें मुसलसल उन पर नाजल हो रही हैं और ऐसे एक नूर की बारिश है जो हर वक्त बरस रही है। ये तो हम खुद अपने लिए कि मा इम मदहतु मुहम्मदन बेमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बेमुहम्मदी, मैं अपनी गुफ्तगू के जरिए हुजूर की मदद तो नहीं कर रहा बल्कि हुजूर के तज़किरे से अपने मकाले की शान बढ़ा रहा। जाहिद अली मलिक साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, दुरूद शरीफ बज़ात खुद एक पूरी इबादत का नाम है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है, दुरूद शरीफ एक खुद एक इबादत है जिसका कुरान और सुन्नत में हुक्म दिया गया। मुल्ला अली कारी ने अल हिज़्बुल आज़म जो लिखी है, जिसमें उन्होंने तकरीबन मसनून और मासूर दुआओं को 7 दिनों में तकसीम किया है। हफ्ते के दिन की जो दुआएं हैं वो ज़्यादातर कुरान करीम से मनकूल दुआएं हैं। तकरीबन कुरान करीम की जितनी दुआएं हैं वो उनके हफ्ते वाली मंजिल में आती हैं। फिर इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, उन्होंने मुख्तलिफ दुआओं को अय्याम में तकसीम किया है। और जुम्मे वाले दिन जो उन्होंने मंजिल लिखी है उसके अंदर उन्होंने सारे दुरूद शरीफ के सीगे लिखे हैं। अच्छा, उसमें बहुत से दुरूद शरीफ के सीगे वो भी हैं जो अहादीस मुबारका से मनकूल हैं, हज़रात सहाबा इकराम से मनकूल हैं, असलाफ से मनकूल हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे दुरूद शरीफ के सीगे ऐसे भी लिखे हुए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सिफात को लेकर उन सिफात को जरिया बनाकर दुरूद शरीफ पढ़ा गया। मिसाल के तौर पे उनका एक दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मुख्तार लिस्सियादति व रिसालति क़ब्ल ख़ल्क़िल लौहि वल क़लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मौसूफ बिअफ़ज़लिल अख़लाक़ि व शियम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मख़सूस बिजवामिइल कलिमि व ख़वासिल हिकम। ठीक इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआददि मन सल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन बिआददि मन लम युसल्ली अलैहि। बल्कि एक जगह तो कमाल किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि, कि ऐ अल्लाह हम तेरे नबी पर इस तरह दरूद पढ़ते हैं जैसे तूने हमें हुक्म दिया। बल्कि मुल्ला अली कारी को यहाँ भी चैन नहीं है तो आगे लिखा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कमा यंबगी लना अन नुसल्ली अलैहि, अल्लाह जैसे हमें मुनासिब है हम तेरे नबी पर दरूद पढ़ते हैं। इसके मतलब हुआ कि दरूद एक इबादत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गहरे ताल्लुक के ऊपर जाहिर करता है। आपने इस ताल्लुक को कैसे जाहिर करना है, किन अल्फाज से जाहिर करना है। अगर वो मासूर और मनकूल हों तो वो तो नूर अला नूर है, लेकिन अगर आप मोहब्बत और वजद में अल्लाह के नबी की सिफात को जरिया बनाकर और दुरूद शरीफ के सीगे खुद रेज करते हैं तो इसकी भी इंतहाई इजाजत है। बल्कि अगर अल्लामा दुरानी साहब बैठे हुए, मेरे साथ खुद एक वाकया मस्जिद नबवी में पेश आया। अच्छा, माशाल्लाह, मैं बयान करता हूँ, ये भी वाकया बयान कीजिएगा। एक आप सब लोगों से एक और रहनुमाई भी चाहूंगा, जब दुरूद पे बात हो ही रही है तो इनका वाकया सुन के एक वक्फा लेंगे, लेकिन दुरूद ताज पे भी आज कुछ बात कर लेते हैं, उस पर भी बड़ा सवालात उठते हैं जी। तो मैं चूंकि एक अरबी का उस्ताद हूँ तो मेरा दिल किया कि मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद शरीफ पढ़ूंगा वो सीगे बदल बदल के पढ़ूंगा। वाह वाह, कि मैं जाता जाऊंगा और लफ्ज़ ये मस्जिद नबवी में आपने मस्जिद नबी में और मुआजा शरीफ के ऊपर ये वाकया है। सही। अच्छा, चूंकि मैं अल हिज़्बुल आज़म मेरे मामूल में है तो वो दुरूद शरीफ के तकरीबन जो 50-60 सीगे मुल्ला अली कारी ने लिखे हैं वो सारे मेरे जहन में, मैं रोज़ाना पढ़ता भी हूँ। तो मैंने मिसाल के तौर पे अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब खुलुक़िन अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ये आपने वहां भी पढ़े और यहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप, माशाल्लाह। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं पढ़ता गया, मैं सलाम पेश करके तो बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब, दूसरे दिन मैं मस्जिद नबवी में सहाबे सुफ़ा से पीछे बैठा हुआ था, मेरे पास एक बुजुर्ग आए। मैं अगर उन बुजुर्गों का हुलिया ज़हन में लाना चाहूँ तो मैं नहीं ला सकता। इतना पता है उनके वाइट कपड़े थे, वाइट दाढ़ी थी, वाइट उनका हमामा शरीफ था, लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके उनका चेहरा अपने जहन में लाना चाहूँ तो मैं नहीं ला सकता। मेरे पास आकर बैठ गए, मगरिब के बाद का वक्त था, तो मुझे कहने लगे कहाँ से हैं। मैं अरबी में बात हुई उनकी मेरी, कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं इस तरह उस्ताद हूँ, अरबी पढ़ाता हूँ। और ये
مجھے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے روزہ رسول پہ درود شریف پڑھا؟ اب میں پھر وہ اپنی اس میں جی میں نے پڑھا. کیسے پڑھا؟ میں نے بتایا جی کہ میں نے اس طرح پڑھا. مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو بیٹا، جب مواجہہ شریف پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر درود پڑھنے والے کے درود کا براہ راست خود جواب دیتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اسی وقت وہاں پہ اٹھا اور دوبارہ لائن میں لگ گیا، اور میں نے جا کر میں کہا یا رسول اللہ معاف فرما دیں. لیکن چونکہ میں نے محبت میں کیا تھا تو میری اصلاح ہو گئی. اگر یہ بدتمیزی میں ہوتا تو شاید مجھے مدینے سے دربدر کر دیا جاتا. اللہ اکبر. تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف اصل اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی انتہائی تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اب آپ نے یہ تعلق کیسے بیان کرنا ہے یہ آپ جانے اور اللہ کا نبی جانے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اس پہ اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو آج یہ عشق کی باتیں ہی ہوں. وہاں علامہ صاحب آپ کے ساتھ تو ایک سفر بھی ہوا ہے، لیکن وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، زیادہ دیر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. سامنا نہیں کر سکتے، نہیں ہو پاتا، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. بس جلدی سے بس صلاۃ و سلام بھیج کر سلام پیش کر کے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، اور وہاں سے فوراً بس آدمی جائے. امام نبہانی جیسی ہستی مدینہ منورہ میں رہے، باب السلام سے کبھی آگے نہیں آئے. اللہ اکبر. وہ ان کا مقام تھا. لیکن یہ کہ درود شریف تو ہے لیکن سلام تو کثرت سے بھیجنے کا حکم ہے. جی ہاں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ مولانا رؤوف فاروقی صاحب بھی ہیں، جناب امین شہیدی صاحب بھی ہیں، زاہد علی ملک صاحب، مظفر شاہ قادری صاحب، کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ایک بڑا اہم سوال ہے درود تاج سے متعلق، اور بہت کچھ اس پہ کہا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. آج اتنے ماشاءاللہ بڑے علماء کرام تشریف فرمائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. پرائم ٹائم کا پروگرام ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تاکہ سب لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکے اور ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو رہنمائی ہو جائے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم سحر عامر کے ساتھ اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور وقفے میں جانے سے قبل ہم نے ایک سوال علماء کرام کے سامنے چھوڑا تھا. اس کا جواب لینے سے پہلے کچھ کالز ہیں، پہلے ادھر سے بھی سوالات لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے بہن. ڈاکٹر صاحب میں سیدہ زینب بات کر رہی ہوں. جی. میں سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. تو میری عمر کافی ہو چکی تھی، تو میرا رشتے وغیرہ نہیں آئے، تو میرے والدین نے میری شادی نکاح جو ہے نان سید سے کر دیا تھا. قریشی فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے. تو نکاح کے بعد میری فیملی کے کچھ لوگوں نے میرے سسرال کو دھمکیاں وغیرہ دی کہ گناہ ملتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جس سے میرے سسرال وغیرہ بہت ڈر گیا، اور جن سے میرا نکاح ہوا ان کو زور زبردستی سے پیپر پہ سائن کروائے، اور وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن ان سے بہت زبردستی فورس کیا گیا کہ ان کی والدہ نے بی پی ہائی کر لیا، بھائیوں نے پاؤں پکڑ لیے، اس طریقے سے رو دھو کے 20-25 بندے اکٹھے ہو گئے. پھر انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا. انہوں نے پھر اپنے اوریجنل سگنیچر تو نہیں کیے لیکن دوسرے سگنیچر کیے، یعنی کہ اوریجنل سگنیچر نہیں کیے اپنے جو نکاح نامے پہ کیے تھے، ان کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں نے کر دیا. انہوں نے پیپر سگنیچر تو کر دیے، لیکن اس کے بعد جب وہ میرے والد کو پیپر دے رہے تھے تو انہوں نے وہ پیپر لے کے بھی پھاڑ دیے. تو میرے والد نے ان کو سمجھا کے پیار سے بھائی بیٹا دے دو، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، یہ وہ تو کر دو. تو ان سے وہ پھٹے ہوئے پیپر لیے. تو کیا اس کنڈیشن میں ڈائیورس ہوتی ہے؟ وہ مجھے ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈائیورس نہیں دی. بھائی اس طرح مجھے ایموشنلی ہو کر کے سب 20-25 بندوں نے اس طرح کر کے میرے سے سائن تو کروائے لیکن میں نے اوریجنل سائن نہیں کیے. اور دوسرے نمبر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو پیپر میں نے پھاڑ دیے تو میں نہیں دے رہا تھا، تو آپ کے والد نے میرے سے بھائی زبردستی وہ پیپر پھٹے ہوئے بھی لیے. تو کیا اس کنڈیشن میں ڈائیورس ہو جاتی ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عمر بھائی میں محمد افضال بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی سر میرا علماء کرام سے یہ سوال تھا کہ میں اپنی بیوی کو اسے میں اگر میں اس کو ماں کہہ بیٹھا ہوں، اچھا میری ماں، اس کے مطلب میں نے ان سے پوچھنا تھا
کہ کیا میرے لیے کوئی کفارہ ہوگا یا کوئی شرعی کیا ہوگا میرے ایسا لیے؟ کیسا غصہ تھا جس میں آپ نے ماں کہہ دیا؟ بس نکل گیا منہ سے. اچھا جی، کتنی بار کہہ دیا تھا؟ بس ایک دفعہ فوراً پھر توبہ کی اللہ سے. انہوں نے جواب میں تو نہیں کہا اچھا بیٹا؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے جی، صحیح. اچھا جی علامہ صاحب درود تاج. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. درود شریف مواجہ شریف میں یا نجی محفل میں، تنہائی میں، مسجد نبوی میں، سفر میں، حضر میں جتنی کثرت سے پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے. کسی کی کوئی خاص کیفیت، کوئی خاص واردات یہ اس کے ساتھ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. جہاں تک درود تاج کا مسئلہ ہے، یہ منقول ہے حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے، واللہ عالم. جو زیادہ تر غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اعتراضات لوگوں کے اس درود شریف کے حوالے سے تھے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے. جو لوگ اس کو معترضہ کہتے ہیں ان کے دلائل ایسے کوئی بھی آج تک سامنے نہیں آئے جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس میں کوئی بے ادبی ہے یا کہیں ایسا غلو ہے جو جائز نہیں ہے. یعنی کوئی حد سے بڑھانے والی بات، کیونکہ نبی کے مقام کی حد کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے سوا. بے شک. تو جب ہم جانتے نہیں تو حد سے بڑھنا یا بڑھانا، اور پھر ہم کون ہوتے ہیں ہماری حیثیت کا؟ تو جس کی شان اللہ بڑھاتا ہے وہی جانتا ہے ان کے بارے میں. تو اب تک جو اعتراضات آئے ہیں، جو میں نے بھی سنے ہیں، میں اگر لفظ کہہ دوں کہ وہ اعتراضات بودے ہیں. ان میں یعنی کوئی ایسی واقعیت نہیں پائی جاتی جس کی بنیاد پر اس کو منع کیا جائے. اور پھر ایک سینکڑوں برس کی ایک مدت ہے جس میں اجلہ، یہ لفظ شاید سامعین کے لیے مشکل ہو، یعنی بڑے بڑے مرتبے والے مشائخ اور علماء کا وہ وظیفہ رہا ہے. تو میں اس کے بارے میں، اور پھر ہمارے ہاں تو جو شہرت ہوتی ہے، پھر قبولیت کے لیے کون کون سے درجے ہیں. جی زیادہ طرق سے مروی ہو جائے تو حدیث شریف کا مرتبہ بدلتا ہے. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا فی الواقع جس کو وہ ثابت بھی کر سکیں. تو درود تاج میرے نزدیک نہایت مبارک ہے اور اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. جی علامہ مظفر شاہ قادری صاحب درود تاج. جی درود تاج. جی یقیناً قبلہ خطیب پاکستان نے جو ارشاد فرمایا، اور وقفے میں بھی سارے علماء اسی کو ذکر کر رہے تھے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اور اعظم المعجزات ہیں، جی اس کو باقاعدہ جس طرح کی منقول اور غیر منقول کی بات ہوئی ہے، تو سرکار کی سیرت مبارکہ اور آپ کی کمالات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائے اپنے فضل سے، وہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ کمالات رب کے مقابلے میں تو نہیں ذکر کیے گئے، وہ تو بندوں کے مقابلے میں ذکر کیے گئے. جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو عبد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ خدا نہیں ہیں، اور رسول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آقا اور مولا ہیں. تو یہ عبد جو ہے یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الوہیت کے اس شعبے کو دور کرتا ہے، اور رسالت جو ہے یہ مثلیت کے اس شعبے کو دور کرتا ہے. تو سرکار کے وہ معجزات کہ صحابہ اکرام کا آنا، دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں لکھا کہ جب مدینے میں قحط پڑ گیا تو ایک آدمی نے دروازے پر آ کر کہا لیس لنا الا الیک فرارنا، حضور کس کے پاس بھاگ کر جائیں مشکل میں؟ آپ کے سوا. وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. اور جب لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ رسولوں کے پاس جاتے ہیں. سرکار اپنے بستر سے اٹھے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے دعا فرمائی اور بارش برسی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا من ينشدنا فی قولہ، کون ہے میرے چچا ابو طالب کا قول یہاں پر سنائے گا؟ اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، وہ ابیض یستسقى الغمام،
आका ने फरमाया हाँ पढ़ो अली। अब मजमा था, उसमें हजरत अली ने पढ़ा वो अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही, एक गोरे गोरे चेहरे वाले मुस्तफा, ये बारिश जो बरस रही है ये तेरे चेहरे का सदका। सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, आप बेवाओं के सरप्रस्त हैं और यतीमों के वाली हैं। तो ये सारे कमालात, शक्कुल कमर का, मेराज शरीफ का, बुराक पर तशरीफ रखना, जिब्रील ने रिकाब पकड़ना, और सरकार अलैहिस्सलाम के पास सहाबा का आना, कतादा बिन नौमान का हुजूर आंख फट गई है क्या करूं, लुआब लगाया आंख जुड़ गई बिइज़्निल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मौजज़ात और शान अता, सब वो कमालात और इश्क मुस्तफ़ा और कमालात मुस्तफ़ा को दिल में उजागर करने के लिए साहिब दुरूद ताज ने लिखे। और यकीनन बहुत मुस्तहब है, मुस्तहसन है, उसको पढ़ने के बाद एक उम्मती के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक समंदर मुर्जन हो जाता है। ठीक जी साहब, इसको दुरूद ताज इसीलिए कहते हैं कि उसका आगाज हो रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम, यानी वो ताज जो नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत का सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया गया है, इस साहिब ताज वल मेराज वल बुराक, इससे ये मालूम होता है कि इस दरूद में हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफात का तज़किरा है जो सिफात नबुव्वत हैं, जो सिफात रिसालत हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पे तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जब ये भी वाज़ेह हो गया कि ये हज़रत ख्वाजा अबुल हसन शादली रहमहुल्लाह से मनकूल है, तो मासूर तो नहीं है, लेकिन बाद में जिन अकाबिर ने हुजूर सरवर दो आलम की सिफात को दरूद का हिस्सा बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर किसी किस्म की दूसरी राय नहीं। मैं एक जो मैंने वक्त में अर्ज़ किया कि गुफ्तगू चल रही थी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ पे खड़े होने की, तो बहुत से अशार हैं और बहुत से कलाम हैं। एहसान दानिश जो है ना जी, मजदूर शायर थे, उनकी एक रुबाई मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज की ये मजलिस जो है ना, ये सारी की सारी इश्क व मोहब्बत की मजलिस बन गई। वो लिखते हैं कि रुखे खैरुल वरा तो फिर रुखे खैरुल वरा ठहरा, इन आंखों से दरे खैरुल वरा देखा नहीं। हाय 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 हाय। रुखे खैरुल वरा तो फिर रुखे खैरुल वरा ठहरा, इन आंखों से दरे खैरुल वरा देखा नहीं जाता। खड़ा हूँ कब से मेहराब हरम के सामने, दानिश नजर झुक झुक के उठती है मगर देखा नहीं जाता। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजा शरीफ की ज़ियारत, देखिए ये सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये आता है कि वो सरवर दो आलम के चेहरे अनवर की तरफ नजर भर के देखते थे, वरना किसी का मजाल क्या है, वो जाहो जलाल नबवी जो है उसके सामने किसी को आंख खोलने की जरूरत नहीं होती थी। और उसका मुशाहिदा हम आज करते हैं कि मुवाजा शरीफ पे भी नजर झुकी रहती है और नजर उठती है तो एक रोब सा, एक जलाल सा, झुक झुक के उठती है, झुक झुक के उठती है मगर देखा सलाम करती है, सलाम करती है जी, नजर से सजदे होते। वाह 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 वाह। न सिर्फ यही नहीं जी कि मुवाजा शरीफ पे, बल्कि मदीना तैयबा के सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जब वो वापस आ रहे थे गज़वे से, तो किसी ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लिया कि गर्द गुबार उड़ रही है, तो सरवर दो आलम ने फरमाया भी कपड़ा उतार दो, मेरे मदीने की तो मिट्टी में भी शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जी कि जिन पे पूरी उम्मत की जो शान है वो कायम है, उम्मत की पूरी इमारत कायम है, उम्मत के अकीदे और उम्मत की अकीदे और अकीदत में कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, कोई तसादम नहीं है। अकीदे की रोशनी में अकीदत बनती है और अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बनता है, इसलिए इसमें कोई इख्तिलाफ जी, जी, ये बड़ी जबरदस्त बात कर गए। बहुत माशाअल्लाह जी जी। देखिए कि दुरूद ताज की कबूलियत की खूबसूरत दलील ये है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज अरबी ज़बान और अदब के खूबसूरत अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह। उनके अंदर आजमियत का कहीं कोई तसव्वुर ही नहीं। वाह वाह वाह। मेरा ये ख्याल है जिन लोगों को ये एतराज़ है ना दुरूद ताज पे, शायद उनकी ज़बान पे वो खूबसूरत अल्फाज रवा नहीं होते, जिस वजह से शायद वो इसको पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये पढ़ना सही नहीं। हालांकि दुरूद ताज इसका नाम भी जो है ना वो अरबी है, और मुझे लफ्ज़ ताज का नहीं पता था कि अरबी है। मैं एक जगह इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो वहाँ ये सवाल हो गया कि ताज की जमा क्या आती है। ताज
ताजुल हुरूस नहीं आपने पढ़ा? लेकिन वो ज़हन में नहीं था उस वक्त ना जी, तो मुझे उस वक्त फिर किताब मशहूर है। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया और मेरे लिए भी वो नई बात थी कि ताज की जमा तेजान आती है, कि इसका मतलब कि ये खुद भी लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान अदब का लफ्ज़ है और इसमें इस्तेमाल होने वाले अरबी ज़बान के फसाहत और बलागत के खूबसूरत अल्फाज हैं। कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जो फसाहत और बलागत या अरबी तरकीबात, ताबीरात, तशबीहात से गिरा हुआ हो। और जैसे अल्लामा साहब ने बात की, फिर इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके अंदर अबदियत में या रसूलियत में, या अगर अब समझाने के लिए मैं कहूँ तो शिर्क बिदअत के कोई लफ्ज़ या मानी कोई ऐसे नहीं निकलते हैं। तो ये चूँकि अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक़ का और दुरूद का मामला है, तो हर बात को बिलखुसूस जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो इतनी तंग नजरी से नहीं देखनी चाहिए। शहीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से तारीफ़ के लिए कोई भी लफ्ज़ आप तलाश करें वो आपकी फ़िक्र की ईजाद है, और आपकी फ़िक्र चूँकि महदूद है इसलिए वो लफ्ज़ भी महदूद है। आप इस हवाले से जब ज़बान इस्मत से जो चीज़ें निकलती हैं उनको बयान करते हैं, तो चूँकि वो ज़बान इस्मत से है इसलिए उसकी वुसअत भी आफाकी है और बहुत बड़ी वुसअत उसमें है। लेकिन उसके अलावा अगर ज़बान इस्मत के अलावा गैर मासूम की ज़बान से कलिमात की सूरत में, जुमलों की सूरत में नबी करीम के फ़ज़ाइल निकलते हैं, चाहे वो अशआर की सूरत में हो, चाहे वो दुरूद की सूरत में हो, चाहे वो सलाम की सूरत में हो, तो जितना ज़्यादा उसमें हुस्न होगा उतना ज़्यादा आपका दिल मोम होगा और उनकी तरफ राग़िब होगा। लिहाजा चाहे दुरूद ताज हो या कोई और दुरूद, अगर गैर मासूम की ज़बान से निकला है और फ़ज़ाइल नबवी पर मुश्तमिल है और उस शख्स की जो फ़िक्री उरूज है उसकी वो अक्कासी करती है, तो उसमें कोई न सिर्फ मुज़ायक़ा नहीं है बल्कि पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहिए ताकि नबी का इश्क लोगों के दिलों में ज़िंदा हो। और अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं तो इश्क नबी का ज़िंदा करना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। वो आलमगीरी में जुजिया है ना, जी जी, जो फतुल कदीर से मुल्ला निजामुद्दीन ने लिया कि वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदब वल इजलाल काना हसन। हर वो काम जो हुजूर की मोहब्बत में जितना दाखिल किया जाएगा वो दाखिल हुजूर की मोहब्बत में किया गया तो मुस्तहसन ही मुस्तहसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में हम तो ये सोचें, जो लोग किसी बात में कहते हैं कि जी हद से बढ़ा दिया, मुबालगा कर दिया, खुदा से मिला दिया, अस्तगफिर, जो ये कहते हैं उनको शायद मालूम नहीं नबी मुझे और आपको खुदा से मिलाने आए। वाह 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 वाह। उनको क्या खुदा से मिलाएंगे, फिर वो खुदा से जुदा कब है? वाह 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 वाह। पहले जुदाई तो साबित करें वो। तो ये इतनी बात। हाँ, अगर कोई शरीयत के मुताबिक वाकई ऐसा लफ्ज़ किसी भी दुरूद में पाया जाएगा जो मकाम मुस्तफ़ा के मनाफी होगा, उसे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और जहाँ तक उनकी शान बस ये है कि उनको खुदा नहीं कहना है। वाह वाह वाह। सिर्फ खुदा नहीं कहना है, ना खुदा के मिसल कहना है। बाकी लैसा लहू हद्दुन, इमाम बुसीरी जी हाँ, तो हद ही नहीं है। बल्कि उस पर शेर लगा दा मा दाअतहु नसारा फी नबी, ये हजरत इमाम बुसीरी ने वो ना कहना जो नसारा ने अपने नबी को कहा। फरमा फनसुब इला जातिही मा शिअत मिन शरफ, फनसुब इला कदरिही मा शिअत मिन अज़मी। जो अजमत वाले जुमले हैं, शान वो सब मुस्तफा ही के लिए तो बने हुए। आखिर तो ये है जी, शेख सादी रहमहुल्लाह ने कहा कि या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। और गालिब ने, क्योंकि गालिब हमारे इस खित्ते का गालिब शायर है जी, असदुल्लाह गालिब, उसने जो आखिरी, मैं इसे समझता हूँ गालिब सनाए ख्वाजा यज़दां गुज़ाश्त कि मैंने कसीदे लिखे हैं, मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब आया हूँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना पर और आपकी मिदा पर, तो फिर वहां मेरा कलम भी टूट गया और मेरी जुबान भी गुम हो गई। ठीक है जी, क्यों? फिर मैंने क्या किया कि गालिब सनाए ख्वाजा यज़दां गुज़ाश्त कि मैंने पैगम्बर दो आलम की सना को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उस पे छोड़ दिया कि ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। जो पैगम्बर दो आलम का मर्तबा जानता है वही सना का हक अदा कर सकता है, और जो पैगम्बर दो आलम के मर्तबे का इहाता ही नहीं कर सकता वो अपने लफ्जों से पैगम्बर दो आलम की हमदो सना का इहाता। क्या बात कर दी, वाह 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 वाह। सूरत इंशिराह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। अल्लाह ने इस बुलंदी को मुक़य्यद नहीं किया। वाह,
वाह वाह भाई वाह। और बल्कि सीगा भी मुबालगे का है। सीगा भी मुबालगे का है। काजी बेजावी ने लिखा कि ये जो वरफान लका जिक्र है, लका को हटा दें। लका क्यों लाया? फरमा लका इसलिए लाया ताकि इबहाम पैदा हो, फयुफीदुल मुबालगा थे। अल्लाह जिक्र सबका करता है और मुबालगा जिसके जिक्र में चाहता है मुस्तफा का मकाम है। और ये गुलू गैर हक नहीं, गुलू हक है। गुलू गैर हक ये है कि खुदा कहा जाए या खुदा का बेटा कहा जाए, इसके अलावा जो भी कह दिया जाए वो गुलू हक है, और गुलू हक की इजाजत है, गुलू गैर हक की इजाजत नहीं। मैं एक जुमले का इजाफा करूंगा जी डॉक्टर साहब की बात पे कि ये वरफान आला का जिक्र है ना जी, वो तो जो बुलंद किया सो किया। अल्लाह ने उससे पहली सूरत में सूरह वज़्ज़ुहा में कहा कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इस पे तमाम मुफस्सिरीन किराम मुत्तफिक हैं कि तेरा हर अगला लम्हा पहले से बेहतर। आय हाय हाय हाय। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये मतलब ये नहीं है कि तेरी आखिरत जो है वो दुनिया से बेहतर है, बल्कि उरूज और कमाल दिन लम्हा बलम्हा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला का माना ये है कि तेरा हर अगला लम्हा तेरे पहले लम्हे से तेरी बुलंदियों और तेरे उरूज को। डॉक्टर साहब बुलंद वही हुए हैं जिन्होंने उनका जिक्र किया। अल्लाह अल्लाह। मुझे बता दें, आप 1000 बरस पहले पंजाब का हुक्मरान कौन था? नहीं पता। इराक का हुक्मरान कौन था? ये दाता हुजवेरी का नाम क्यों याद जाता है? ये गौसे पाक का नाम क्यों याद किया? तो जिन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा किया है, अब लका तमलीक का ले लें, तो अगर किसी को बुलंद होना है तो उन बुलंदों की तारीफ करेगा तो बुलंद। वाह 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 शहीद साहब। और कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हकीकत यह है कि अगर किसी शख्स को बुलंदियों की तरफ जाना है तो उसको बुलंदियों का दामन थामने की ज़रूरत है। और बुलंदतरीन हस्ती अल्लाह की पाक ज़ात के बाद नबी करीम की हस्ती है। लिहाजा नबी करीम की ज़ात को हम थामेंगे तो पहुंचेंगे बुलंदियों पर। और फिर जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम मखलूक हैं और हमारी फ़िक्र हमारी मखलूक है, लिहाजा हम उन बुलंदियों तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए जो भी हम बयान करेंगे वो नबी करीम की ज़ात अक़दस से नीचे होगी, ऊपर नहीं हो सकती। लिहाजा हम चाहे कुछ भी कहें। ये जो आपने मैं सादी का जो आपने सुना है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, वो कहते हैं ख्वाब में वो चौथा मिसरा नहीं बन हो पा रहा था जी, तो इसलिए परेशान हुए और सो गए। रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। क्यों परेशान हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह 3 मिसरे हो गए, चौथा बाकी है। फरमाया सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह साहब आपको तशरीफ ले जाना है आपका जी, 2:15 हो गए। मैं देखिए याद रखता हूँ आपको, एक और चैनल पर शाह साहब ने जाना होता है सारी की ट्रांसमिशन में, तो हम बहुत जी 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 प्लीज जी आप ही माइक लीजिए फिर हम अपने इस पे, तो क्योंकि वो बड़ा जरूरी मसला जी, है। जी, जी, मैं उस पर सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, बाकी जी, जी, प्लीज प्लीज शाह फरमाएंगे। मेरी राय ये है कि सैयदा का निकाह, बल्कि ये मसला है सैयदा का निकाह गैर सैयद से हो सकता है, एक बात। और जो निकाह हुआ था वो दुरुस्त हुआ था। मैं अपनी बहन से मुखातब होकर यह कहना चाहूंगा कि उस आपके शौहर से जो जबरन कागज पर लिखाया गया वो भी निकाह, वो भी तलाक मुनक्किद नहीं है, वो तलाक नहीं होती जी जी। और मुकरी की जो बात कर रहे हैं, इकरा, हमारे फुकहा ने लिखा है कि जबरदस्ती इकरा, उसको डराते हुए धमकाते हुए अगर दस्तखत करवाए हैं तो वो मोतबर नहीं है। हाँ, जुबान से कह दिया तो मोतबर है। तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि जनाब वो दस्तखत किए हैं और जो सूरत हाल इन्होंने बताई है, इसमें तलाक वाक़ई नहीं होती है। लिहाजा ये कोई गुनाह का इर्तिकाब ना करें रिश्तेदार, और वो उनकी बीवी है और करीब में जो मशहूर जामिया है, कोई इदारा है, वहाँ पर फ़ौरन रुजू करें वहाँ के बड़े मुफ्ती साहब से, और बाकायदा इस मौजू पर तहरीरी फतवा लें। और ये घर जो तबाह कर रहे हैं रिश्तेदार, ये गुनाहगार होंगे, और घर को तबाह ना करें। इसमें सुलह का पहलू है, इसके अंदर खराबी पैदा ना करें। जी बेहतर। खुदा का खौफ करना चाहिए उन लोगों को जो जबरन तलाक दिलवा रहे और एक घर को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सैयदा का गैर सैयद से और सैयद का सैयदा से गैर, इनका निकाह हो सकता है, शरन इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है, निकाह हो गया। अब वो जो जबर करके तलाक दिलवाना चाहते हैं, वो किस शरीयत पर अमल करना चाहते हैं और वो अपनी शरीयत खुद बनाना चाहते हैं, उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए कि इससे। अल्लामा साहब ये जरा माँ जी, अच्छा ठीक है ठीक, ये माँ जो कह दिया था इन्होंने अपनी बेगम को, वो भी बता दें।
اگر اس نے ایک ہی مرتبہ کہا، حالانکہ زہار کا پورا ایک باب ہے، عادتاً اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے، ان کے لیے تو بڑا سخت حکم ہے. اس کو یہی کہوں گا کہ توبہ کر لے، بس اسی پر اکتفا. ٹھیک، ایک وقفہ. جی، اس میں زہار کا مسئلہ جو ہے نا جی وہ بڑا واضح ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو اس طرح مجھ پر حرام ہے جس کی ماں مجھ پہ حرام ہے، تو یہ زہار ہو گیا. اور 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں زہار کا مسئلہ موجود ہے، انہیں پڑھ لینا چاہیے اور اپنے قریبی کسی مفتی. میں نے اسی لیے وضاحت زیادہ نہیں کی کیونکہ اس سے ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور وہ بھی اس نے ماں کہنے سے زہار نہیں ہوگا. ماں کہنے سے زہار نہیں ہوگا. جس طرح حضرت نے فرمایا توبہ تو اس کو کرنی پڑے گی. زہار یہ ہے کہ اپنے محرمات کے ایسے حصے کو جس کا دیکھنا اس کو منع ہے، اس سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے، تو میرے لیے ایسے جیسے ماں کی پشت، میری ماں کی پشت ہے. انت کظہر امی. یہ الفاظ، یہ صورت الفاظ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں پڑھتے ہیں قرآن میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے علی دوست بیٹھے ہیں تو ہمارے وہاں پہ ماں، تو وہ اکثر میمنی زبان میں، کیونکہ میں وہاں خطیب ہوں تو میمنی زبان میں پے کا لفظ بہت زیادہ ہے. باپ، تو بڑی محبت جب جاگتی ہے تو پے کہہ دیا جائے، میرا باپ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باپ اس نے کہا، حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں یہ جملہ کہنا، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. ایک وقفہ لیتے ہیں، ایک دو کالز دیکھیے، وقفہ لیتے ہیں. شاہ صاحب کو بھی جانا ہے، وقفے میں شاہ صاحب کو رخصت کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں سوات سے مسز سلیمان بات کر رہی ہوں. سوات سے بات کر رہی ہیں، جی فرمائیے. جی میں آپ کو سب عالم صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں پہلے. وعلیکم السلام. اور چھوٹی سی میری یہ کہ میرے 3 بچے ہیں، شہریار، سالات، جناب، ان کے لیے بہت دعائیں کریں ان پاک راتوں میں. انشاءاللہ. میرے 3 سوالات ہیں. جی. میرا پہلا سوال ہے کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں دیور یا کزن سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے پتہ کرنا چاہیے. صحیح. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں گھر میں اکیلی ہوں اور میں نے اس حفاظت کے لیے کتا گھر میں رکھا ہے کہ میں اکیلی ہوں. کتا؟ جی کتا. جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے. تو پلیز یہ تینوں سوالات کے مجھے جواب دے دیں اور میرے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں. جی بہتر انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے بچوں کے لیے. ایک کال اور لیتے ہیں اور پھر وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی، ایک 2 سوال ہیں میرے. ایک سوال یہ ہے کہ جو کالے بال کرتے ہیں تو اس میں نماز و غسل ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک ناجائز طریقے سے جائیداد بنائی بھی ہو اور پیسہ بعد میں بندہ اللہ اللہ کرے تو اس ناجائز پیسے کا کیا ہے؟ کیا کریں؟ ناجائز جائیداد بنائی اس میں اللہ اللہ کریں؟ کیا ناجائز جائیداد بنائی ہو، ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا ہو، بعد میں بندہ اللہ اللہ کرے تو اس سے جو آمدنی بعد میں آ رہی ہو جائیداد سے تو اس کا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. علماء کرام کے سامنے سوال رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرت مظفر شاہ قادری صاحب آپ کا. آپ نے وقت دیا اور بلکہ زیادہ وقت دیا، آپ کو جانا بھی تھا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سے سوالات 2 کالرز نے کیے تھے تو ہم کوکب نورانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. کوکب صاحب، کیا سر پہ ہر وقت دوپٹہ خواتین کو لیے رہنا چاہیے؟ جہاں تک عورت لفظ کے معنی ہی چھپانے کی چیز اور عورت کے ساتھ ہمارے ہاں حیا بہت اہم، پھر اس کی پارسائی. اگر وہ تنہا گھر میں ہے اور کوئی کام ایسا کر رہی ہے اس میں اگر اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک جاتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا غیر محرم نہ ہو. ٹھیک. اگر ملازم کوئی ایسا ہے، بھلے وہ کم عمر ہے،
اس کے سامنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے. دوپٹہ نہیں ہوگا تو پھر سینہ نہیں ڈھکا ہوگا, گلا کھلا ہوگا, تو ایسی حالت میں تو نہ ہو. لیکن اکیلی ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے پکاتے وقت باورچی خانے میں اکیلی ہے, دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا, جلنے کا خطرہ, تو کبھی اگر ڈھلک جائے یا ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گرمی کے مارے ہٹا دینا اور دوسرے دیکھ رہے ہیں اس میں گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ گھر میں دیور ہیں, جیٹھ ہیں, تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے علیحدہ رہتے, دیور اور جیٹھ سے تو پردہ ہے اور وہ غیر محرم ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو تو موت سے تشبیہ دی ہے, تو اس لیے ہر حال میں دیور سے اور جیٹھ سے پردہ کرنا پڑے گا. اور اس میں کسی درجہ, ہاں جہاں جیسے آپ نے کمبائنڈ سسٹم کہا, تو کسی درجے میں ضرورت کی بنا پر کہ ایک گھر میں رہتے ہیں, سامنے سے گزر گئی ہے تو ٹھیک ہے, کچھ چیز رکھ کے چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا, محافل لگانا, مجالس لگا کے بیٹھ جانا, اس کی تو نہیں. تو چونکہ ایک شریعت کا کلیہ ہے الضرورۃ یتقدر بقدر الضرورہ, جہاں ضرورت ہوگی وہ ضرورت کی مقدار ہی لی جائے گی. جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں, اگر ضرورت ہے ضرورت کی بات کریں, ضرورت کا کام کریں, یہاں تک تو رخصت ہو سکتی ہے, پردہ پھر بھی ہے لیکن ضرورت کی بنا پہ رخصت ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, لفظ دیور کو ہمارے ہاں کیوں رائج کر لیا گیا, اس پر غور کرنا چاہیے. ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی دوسرا شوہر, دے کے معنی دوسرا, ور کے معنی شوہر. اس لفظ کو ہمارے ہاں بدلنا چاہیے. یہ دیور کا لفظ معنن اگر یہ اسی طرح لیا جائے تو بہت بری بات. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بڑی بھابیاں ہوتی ہیں اور ان کے دیور بہت چھوٹے چھوٹے ان کے سامنے بڑے ہوتے ہیں, تو کچھ گھروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو میرے بچوں کی طرح ہے, میں نے تو انہیں پالا ہے, تب بھی کیا ان میں کوئی اور بھی قرابت ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہے, کوئی اور بھی قرابت اگر نہیں ہے کوئی قرابت نہیں. دیکھیں, جو شریعت نے جس چیز سے آپ کو بچانا چاہا ہے وہ وہاں بھی پائی جائے گی. بھلے وہ آپ نے اس کو پالا ہے, لازمی بات ہے دودھ نہیں پلایا, کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا ہے. اور ہمارے ہاں پتہ نہیں معاشرے میں دیور بھابھی کے مذاق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو سراہا جاتا ہے, بلکہ نہ ہو تو کہتے ہیں یہ تو مزہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی چیزیں فتنہ لاتی ہیں یا خرابی لاتی ہیں. تو شریعت نے اگر بچایا ہے تو آپ کی عزت کے لیے بچایا ہے, آپ کی بھلائی کے لیے بچایا ہے. اب آپ اس میں خود پڑے, کل کو پھر کوئی اور مسئلہ آئے. ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب, پردہ ہر اس مرد سے ہے جس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہو. صحیح, بس یہ ایک نقطہ ہے. اب تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی کی نکاح میں ہے. جب یعنی کوئی ایسا رشتہ, ایسا مرد کہ جس کے ساتھ کبھی نکاح ہو سکتا ہو, اس سے پردہ ہے مستقبل میں. جی. اچھا یہ کتا گھر میں اگر کوئی خاتون اکیلی ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے پال لیں تو درست ہے؟ اگر آپ اجازت دیں میں ان دو مسئلوں پر. جی کیوں نہیں جی, میں اجازت کی کیا بات ہے. دیکھیے, بڑی خوبصورت باتیں ہمارے علماء کرام نے کی ہیں اور بڑی جاندار باتیں ہیں. ہمیں ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, کہ جب کہا جاتا ہے پردہ, تو پردہ ان کی حفاظت ہے, ان پر پابندی نہیں ہے. ہاں. اب جب تصور بدل جاتا ہے, کہتے ہیں یہ ایک پابندی ہے, تو پھر ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے وہاں عام طور پر جو مغربی کلچر سے متاثر لوگ ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ خاتون کو پابند کر دیا گیا ہے. یہ پابندی نہیں ہے, یہ اس کی صیانت, حفاظت اور اس کو مشکلات سے بچانے کا رستہ ہے, اس کے وقار کا. اس لحاظ سے جو ابھی ہمارے علماء کرام نے کہا, جو محارم ہیں, محارم کی موجودگی میں اگر سربراہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ وہ محرم ہیں اور محرم رشتے جو ہیں مخصوص ہیں. لیکن محارم کے علاوہ کسی بھی صورت میں اس کا پردہ سرکنا نہیں چاہیے. لیکن اب پردہ کیا ہو؟ پردہ وہی ہے جو نماز میں ہے. نماز میں جس طرح سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت کے سر کا ایک بال چادر سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے, اس لیے کہ بال نظر آ رہا ہے اور بال اس کی عورت کا حصہ ہے, اس لیے اس کو چھپانا اس پر لازم ہے. اگر وہ نہیں چھپاتی تو اس کی نماز باطل ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے. اس حوالے سے جو حلیہ آپ نماز میں بناتے ہیں یا بناتی ہیں خواتین,
اس حلیے میں آپ اگر باہر آتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ کے چہرے کا یہ جو چہرے کی گولائی ہے یہ اگر کھلی رہے تو اکثر فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے. بعض فقہاء البتہ اس سے بھی منع کرتے ہیں لیکن اکثر فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح سے یہ ہاتھ یہاں سے آگے اس کی اجازت دی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں. اس کو جو ہے باقی بدن کے اعضاء کو لپیٹنا چاہیے. جہاں تک کتے کے حوالے سے, کتا دیکھیں شکار کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے, حفاظت کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن کتے کو صرف کتے کی بنیاد پر پالنا کہ بھئی یہ کتا ہے, وفادار جانور ہے, اور اس میں پھر جس طرح سے نجاستوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس کی وجہ سے آپ کا سارا گھر آلودہ ہو جاتا ہے. اور وہ احادیث جو کہتی ہیں کہ اس گھر میں فرشتہ نازل ہی نہیں ہوتا جہاں پر کتا پالا جائے, تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتے کو پالنے سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر کتا حفاظت کے لیے ہے تو اس کو حفاظت کی حد تک محدود رکھتے ہوئے گھر میں پالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس میں ذرا پردے کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا. کس کے حوالے سے؟ جنگلی پردے کے حوالے سے جو بات کی ہے. اچھا, ایک آپ کر لیے گا جی, پہلے آپ بتائیں. جب تک لباس نہیں تھا کہتے تھے انسان سویلائزڈ نہیں ہے, تہذیب یافتہ نہیں ہے, جنگلی ہے. لباس پہن کے کہتے ہیں نہیں یہ عزت یافتہ ہے. تو پھر برہنہ رہنا کس طرح اب اس کا جواز کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ اب دکھانے کو کیوں؟ پہلے ان کو کہتے تھے کہ یہ لوگ تہذیب والے نہیں ہیں, جنگلی ہیں. تو آج اگر اسلام نے آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو اپنائیے. صحیح, بالکل. مسلمان خواتین کے لیے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو خواتین ہیں وہ نمونہ ہے. بے شک, بے شک, بے شک. جی دیکھیے, یہ جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ یہ ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں عورت ننگے رکھ سکتی ہے, یہ صرف محارم کے لیے. ٹکیا کیا چیز؟ یہ جو چہرے کا, اچھا, یہ چہرے کا جو فیس ہوتا ہے نا, سر نے لفظ بولا. اچھا, یہ حالانکہ فتنے کا اصل مقام اسی کو کہا ہے. تو یہ صرف محارم کے سامنے ہے, غیر محارم کے سامنے یہ بھی نہیں کر سکتی وہ. یہ جو گھر میں والد ہے, بھائی ہے, خامد ہے, یہ جو محارم رشتہ دار ہیں, چونکہ عورت نے گھر میں کام کاج کرنے ہیں تو عذر ہوگا تو ان کے سامنے یہ چیزیں ننگی رکھ سکتی ہے. صرف یہ چیزیں جو آپ کے ننگی مطلب کھلی رکھ سکتی ہے نا جی, لیکن غیر محرم کے سامنے وہ بھی نہیں کر سکتی. اس کی وہاں بھی اجازت نہیں. اس لیے عورتوں کو سر پہ دوپٹہ لینے کی عادت ڈالنی چاہیے, اتارنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. صحیح, صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو سب سے پہلے آپ کو اور وہاں پہ موجود تمام علماء کرام کو السلام علیکم. جی اسکائپ پر آئے ہوئے ہیں. اچھا جی 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 جناب 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 بھیا, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں ایاز بات کر رہا ہوں دبئی سے. میرا سوال جو ہے وہ مسجد کی جو حدود ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہوگا کہ جمعے کی نماز میں اکثر یہاں پہ کبھی کہیں سے دور مسجد ہے تو بہت ایک ہی مسجد جو علاقے میں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتی ہے, لوگ باہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ مسجد کے باہر جو روڈ جا رہا ہے جہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اس کو پار کرنے کے بعد بھی وہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آخر میں آتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ وہ جگہ بالکل مسجد سے باہر روڈ آنے کے بعد وہ جگہ مسجد کی حدود میں آتی ہے, آیا ہماری نماز وہاں پہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر دوسرا سوال آپ کی اجازت ہو, حالت حاضرہ کے مناسبت سے سوال ہے علامہ صاحب سے. پلیز. ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے ہم لوگوں کو سب کو بالکل کلیئر پاکستان میں ہو گیا, داعش کے طالبان کے جو مظالم پاکستان میں ڈھائے گئے ہیں, دوسرے مسلم ممالک میں ڈھائے گئے ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص, میں علماء اسے نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, میں بھی مسلمان ظاہری لبادہ اڑا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اب بھی ان کی حمایت کرے گا, ان کے بارے میں, ان کی بیعت کے بارے میں, ان کی بات پہ لبیک کہے گا, تو اس کے بارے میں ریاست اور شریعت کا کیا حکم ہے, اور جو لوگ ان کو مالی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی بہتر بہتر, دونوں سوالات جی آگے ہیں. ایک تو آپ بتا دیجئے جو انہوں نے مسجد سے متعلق پوچھا تھا. جی ہاں, جب مسجد بھر جائے اور اجتماع بڑا ہو, صفیں متصل ہوں, یعنی صفیں بڑھتی گئیں اور باہر سڑک پر لوگ آ گئے, بہت دور تک چلے گئے, تو جہاں بھی کھڑے ہوں گے ان کو ثواب مسجد کا ملے گا. آپ نے شاید ان کے سوال پر توجہ نہیں دی. بیچ میں سڑک ہے جی, اس پر ٹریفک چل رہی ہے, اس کے بعد بھی بنی ہوئی ہے. ہاں جی جی, اس میں یہ ہے جی کہ
ان کو اہتمام کرنا چاہیے, مسجد والوں کو اور نماز والوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ صفوں کا اتصال ہو, اور اگر درمیان میں سڑک چل رہی ہے اور اتصال نہیں ہوا پھر اتصال نہیں ہوا. اچھا یہ ایک اس میں ایک اگر تھوڑی سی آپ کی اجازت ہو تو اضافہ کر دوں, حرم میں بھی یہ دیکھا ہے کہ حرم پاک میں اتصال ٹوٹ جاتا ہے, سڑک بیچ میں آتی ہے لیکن پھر بھی وہاں دور تک صفیں بنتی چلی جاتی ہیں. وہ باب عبدالعزیز سے جو سیدھا جائیں تو بہت دور تک وہ صحیح ہوتی. اس میں اگر کوئی عمارت آ گئی ہے وہ اور بات ہے, کیونکہ وہ عمارت پختہ بنی ہوئی ہے. جی آ جاتی ہیں عمارتیں جی اس میں, لیکن اس کے جہاں جہاں جگہ ہو اس میں صف چلتی جائے. اچھا. اور اگر بالکل وہ ٹوٹ گیا تو پھر ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ صف ادھر سے بنی ہے, ادھر سے 4 آدمی کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی نہ کوئی اتصال وہاں ہو جاتا ہے. حرم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دور تک خلا بھی ہو تو کسی اچھا یوں سمجھیں, یوں صف بنتی چلی جا رہی ہے, یہاں ایک بلڈنگ بھی آ گئی ہے, یہاں تک جا رہی تھی, اب وہ بلڈنگ ہوٹل ہے, یہاں تک گئی اور اس ہوٹل کے اندر بھی لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے بھی یہاں صف بنا لی, تو کیا یہ بھی اتصال میں آ جائے گا؟ اتصال ہوگا, یہ صفوں کا اتصال ہو جائے گا. اور انہیں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ گاڑی گزر جائے. نہیں اتنا نہیں ہوتا, ظاہر اتنا نہیں. اور انہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا اور حرم کی نماز کا ہی ثواب. یہ اچھا ہوا, یہ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا. جی آپ شہیدی صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اصل چیز یہی ہے کہ اتصال شرط ہے. اتصال بالکل ٹھیک. اتصال اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ہمارے ہاں ایک اضافہ ہے, جی وہ یہ ہے کہ جو امام مسجد ہیں, امام جمعہ ہیں یا امام صلاۃ ہیں, ان کو جو ہے نیچے ہونا چاہیے اور باقی جو مأمومین ہیں کو اوپر ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امام سے مأموم نیچے ہو اور امام جو ہے اوپر ہو. اچھا ٹھیک, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر جو ہے جیسے حرم میں ہے جی کہ تہ خانے میں بھی ہیں, تہ خانے میں جی بالکل کھڑے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہو کہ جو مقتدی ہیں انہیں امام سے اونچا ہونا چاہیے. باقی تمام فقہا کے نزدیک اگر تہ خانے میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام ان سے, کیونکہ حرم میں بیسمنٹ ہیں, حرم میں سب سے زیادہ مسئلہ تو مدینہ منورہ میں یہ کہ وہ امام سے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ, وہ آگے بڑھ جانے والا مسئلہ تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تہ خانے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حرم میں تو امام سینٹر میں ہوتا ہے. حرم میں اگر آپ غور کریں گے امام سینٹر میں ہوتا ہے, وہ مطاف میں کھڑا ہوتا ہے, لوگ نیچے تہ خانے میں بھی ہوتے ہیں اور اوپر کی بلڈنگ میں بھی بالکل ایسے ہی, وہ تو سینٹر میں ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل صفوں کا اتصال ضروری ہے. صفوں کا اتصال ضروری. اچھا یہ بتا دیجیے گا, آپ سے ہی شروع کرتے ہیں سوال, کہ یہ جو داعش کے معاملے میں اب ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے, سب کچھ ہے, انہوں نے عید کی نماز کے بارے میں بھی ایک عجیب و غریب بات کہہ دی کہ نہیں تھی, تو اب اگر ان کی کوئی فنڈنگ کر رہا ہے, ان سے کوئی بیعت کر رہا ہے اور پاکستان سے ہو رہی ہے, تو یہ سب کچھ حقائق سامنے آنے کے باوجود بھی صحیح ہے, یہ درست ہے؟ دیکھیے ہمیں اس مسئلے کو ذرا گہرائی میں جا کے سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ داعش کے نام سے, القاعدہ کے نام سے جتنی بھی اس طرح کی تنظیمیں بنی ہیں, ان تنظیموں کے بننے کے بعد پوری دنیا میں کیا اسلام کو تقویت ملی ہے یا اسلام کو بدنامی ملی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اب تک پوری دنیا کے اندر اسلام کا اگر چہرہ مسخ ہوا ہے تو وہ انہی تنظیموں کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تنظیموں کو بنانے کے پیچھے وہ لوگ کار فرما ہیں جو ہمیشہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے در پہ رہے ہیں. آج طالبان کی بہت ساری شاخیں ایسی ہیں جو داعش میں شامل ہو چکی ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی, اور داعش کی جو کارروائیاں دیگر ممالک میں رہی ہیں اب انہی کارروائیوں کو وہ منتقل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اب یہاں پر داعش خود امریکی فنڈڈ جماعت, داعش کا جو عملی اس وقت جو مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ جولان کی پہاڑیوں پہ وہ جگہیں جہاں پر پہلے اسرائیلی ہوتے تھے وہاں پر اب داعش کے فوجی موجود ہیں. داعش کے زخمیوں کا علاج معالجہ ہوتا ہے اسرائیل کے اندر. داعش کو پروموٹ کرنے کے لیے امریکیوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ ہم نے ان کی چھاونیوں پر 5 مرتبہ غلطی سے جدید ترین اسلحہ اور گولہ بارود گرا دیا تاکہ وہ زیادہ مسلح ہو سکیں. تو یہ تمام شواہد ایسے ہیں. اور پھر میں نے بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی پڑھی تھی جو بی بی سی کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ داعش کو سالانہ $50 کروڑ فنڈ اس وقت بھی دے رہا ہے. جس جماعت کو یا جس آرگنائزیشن کو امریکیوں نے اور صہیونیوں نے منظم کیا ہے, اور ابو بکر بغدادی کی جو تصویریں پہلے
امریکہ کی نائٹ کلبوں کی اب بھی موجود ہیں اور اوریجنل تصویریں ہیں, ان میں کوئی اس کو مینیپولیٹ نہیں کیا گیا, اوریجنل تصویریں ہیں. اور پھر اس کی امریکی CIA کے ساتھ جو اس کے روابط رہے, ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں اور اسلام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ یقینی طور پر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں بہت خوبصورت بات ہو گئی اور یہ جامع بات ہو گئی. میں تو امت مسلمہ سے اور پاکستان میں بھی وہ لوگ جو فنڈنگ کر رہے ہیں یا بیعت کر رہے ہیں, ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ داعش کے عقائد و نظریات کا آپ کو کچھ علم ہے؟ یعنی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جماعت ہے, وہ کیا تنظیم ہے, اس کے افکار و نظریات کیا ہیں اور اس کے عقائد کیا ہیں. یعنی یہ سب کچھ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل پردہ اخفاء میں ہے اور ایک قوت کے بل بوتے پر اور دہشت کے بل بوتے پر جو ہے وہ آپ سے سب کچھ کروا رہے ہیں. تو جو لوگ یہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں, میں انہیں نادان بلکہ بے وقوف کہوں گا کہ خدا رہا تم دیکھو تو صحیح کہ وہ تنظیم ہے کیا, اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں. 2 سوالات اور ہیں, اس میں ایک چھوٹا سا یہ اضافہ کر دیجئے. جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں یا تو آپ کے اپنے ملک میں اہل علم, صلحاء, علماء, مشائخ نہیں ہیں تو آپ وہاں جائیں. جب آپ کے ملک میں آپ کی تربیت کرنے والے, آپ کی رہنمائی کرنے والے, آپ کو صراط مستقیم پہ لے کر چلنے والے موجود ہیں, تو پھر آپ کو باہر کی جماعتوں کا ساتھ دینے کی پوری دنیا کے علماء کا اس کے بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے ان پر. یہ مجھے بتا دیجئے گا, 2 سوال چونکہ رہ گئے, تو ایک تو وہ خضاب سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا. خضاب کا تو کل نورانی صاحب نے بتا دیا تھا کہ لگانا بالکل جائز ہے, لیکن میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ پیور بلیک لگانے کی ممانعت ہے, لیکن لائٹ کلر لگانا. لیکن اگر جیسے کل بھی بات ہوئی کہ کوئی فوجی ہے, اور بلکہ بال میں میرے ذہن میں ایک حدیث مبارک آئی, المؤمن القوی خیر من الضعیف, کہ مومن قوی ضعیف سے اچھا ہے. تو مومن قوی نظر آنے کے فوجیوں کو خضاب لگانا چاہیے نہیں, وہ تو حضرت نورانی صاحب کو لگانا چاہیے تاکہ قوی نظر آئے. تو اجازت ہے. اب یہ مسئلے ایسے ہیں, یہ مباح ہیں, تو ان کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں. جتنا پوچھیں گے اتنا پھنسیں گے. دھوکہ نہ دے مرد کے لیے, یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو, اور بالکل پیور جس کو جیٹ بلیک کہتے ہیں وہ نہ ہو. اچھا, یہ دھوکے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں کہ دھوکے سے کیا مراد ہے. یعنی 70 سال کا بندہ نہ لگائے. آپ اس پہ جتنی بحث کر لیں گے نا, صحیح, آخر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خضاب لگانا جائز. جائز. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب, آخری جواب آپ دے دیجئے, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ لوگ حرام پیسوں سے جائیدادیں بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ اللہ کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا سخت جملہ کہتا ہوں, وہ شاید برداشت نہیں ہوگا ان لوگوں سے. یہ تو خیر جائیداد بنا رہے ہیں حرام پیسوں سے جو خیرات کے نام پر کر رہے ہیں. جس کے پاس ایک بھی اپنا پیسہ نہیں ہے, سب لوٹا ہوا, اور اس سے وہ کہے کہ جی میں عمرہ کراؤں, حج کراؤں, غریبوں کو دوں. تو جتنا ایسا پیسہ کسی کے پاس ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے, بغیر ثواب کی نیت کے فوراً مستحقین کو دے کر اس سے نکل جائے. صحیح, بالکل یہ ہے اس کے عبادت کے مسئلے پر نا جی, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث خود بیان فرمائی کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے, اشعث اغبر, بہت اس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, گردآلود آدمی ہے, اور وہاں جا کر حرم میں اونچے اونچے ہاتھ کر کے کہتا ہے یا رب یا رب, لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, اس کا پینا بھی حرام کا ہے, اس کا کھانا بھی حرام, اس نے لباس بھی, فانا یستجاب لہ, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور کل 27ویں شب آپ منائیں گے اگر حاضری ہوئی, ورنہ مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ جی, آپ آئیں گے انشاءاللہ. زاہد علی ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. دوران گفتگو ظاہر ہے کوئی آدمی مکمل تو نہیں ہوتا, اگر کہیں کسی کی دل ازاری یا کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو اس کی معذرت چاہتے ہیں, بہت وضاحت طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امین شہیدی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت اور عبدالروف اللہ تعالیٰ ایک جملہ جی 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 پلیز پلیز. وہ یہ ہے کہ ان محفلوں کی جو برکتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں اس طرح کی برکت پائی جائے. آپ کی ان محفلوں کے ذریعے سے جو آج رات کو آپ نے کی ہے اور ابھی منعقد کی ہے, اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو اور اسلام کے
مفاہیم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے فحاشی اور عریانیت اور غیر اخلاقی چیزوں کو پھیلانا اور بحث ہے, اور دین کی تعلیمات اور دینی مفاہیم کو پھیلانا اور بحث ہے. یہ عین عبادت ہے اور وہ عین ظلم ہے اور کفر. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, عالم آن لائن میں ہم سب لوگ آ جاتے ہیں اور پوری شرح صدر کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا ماحول جو ہے وہ علمی ہے. بے شک. ورنہ دوسرے چینلوں پر جو ماحول بنا دیا گیا ہے, یعنی مسائل کا ماحول بھی اور دین بیان کرنے کا ماحول بھی, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو شرمندہ ہونا چاہیے اس پہ. آپ کا پروگرام ہم سب کے لیے بہت معتبر ہے, اور جس طرح کا ماحول آپ نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم آپ کو بڑی نعت آپ کی. یہیں پر عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں تمام علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی محبت, ان کا پیار, ان کی رہنمائی. انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.